موت کے بعد 40 دن کیا ہوتا ہے؟ وہ سفر جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کے بعد کے 40 دن آخر کیا ہوتا ہے؟ ان 40 دنوں میں روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے جب آپ اپنی آنکھیں آخری بار بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھولیں گے اور یہ دنیا ہمیشہ کے لیے آپ سے جدا ہو جائے گی؟ وہ لمحہ جب آپ اپنے پیاروں کی آوازیں تو سن رہے ہوں گے مگر جواب دینے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ آپ کا جسم تو یہی رہ جائے گا لیکن آپ کی روح ایک ایسی دنیا کی طرف روانہ ہو جائے گی جسے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ تو پھر وہ پہلی رات کیسی ہوتی ہے اور اس کے بعد آنے والی 40 دنوں میں روح کن کیفیات سے گزرتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم سب مل کر عالم برزخ کے اس پراسرار سفر میں قدم رکھیں گے۔ ایک ایسا سفر جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو اسے سب سے بہتر جانتی تھی، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جدید ترین مصنوعی ذہانت کی مدد سے موت کے بعد کے ان لمحوں کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس پوشیدہ اور پراسرار روحانی سلسلے سے محروم نہ رہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے، وہ لمحہ جسے آپ برسوں ٹالتے رہے، وہ جس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ شاید یہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری سانس، زبان خاموش ہو چکی ہے، آنکھیں ایک نقطے پر جم جاتی ہیں، دل آخری بار دھڑکتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے رک جاتا ہے۔ ایک سرد لہر پیروں سے شروع ہو کر پورے جسم میں پھیلنے لگتی ہے، لیکن یہ عام سردی نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ روح اب جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے موت کے بارے میں فرمایا، کاش موت صرف ایک بال کھینچنے جتنی تکلیف دیتی۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موت کا لمحہ ایسا ہے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال اس کے جسم سے اتاری جا رہی ہو۔ اسی لمحے روح کو پیروں کی طرف سے کھینچنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب روح آہستہ آہستہ ٹانگوں سے نکل کر پیٹ، سینے اور آخرکار حلق تک پہنچتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ واقعہ میں اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے، جیسے ہی روح حلق تک پہنچتی ہے، سارا درد وہیں سمٹ آتا ہے۔ پورا جسم یوں محسوس کرتا ہے جیسے اسے ایک ساتھ کئی چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ جسم کا ہر ذرہ، ہر خلیہ کرب میں چیخ اٹھتا ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے جڑ سے بال کو زبردستی کھینچ لیا جائے۔ روایت کے مطابق روح ابتدا میں جسم میں آنا نہیں چاہتی تھی اور اسی وجہ سے اس کا جسم سے نکلنا بھی آسان نہیں رکھا گیا۔ اسی شدید کشمکش کے دوران ایک اور آزمائش سامنے آتی ہے۔ اس لمحے ایک ایسا وجود آپ کے قریب ظاہر ہوتا ہے جسے آنکھیں عام طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ملعون شیطان ہے جس نے ساری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ آخری بار لوٹتا ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہوتا ہے اور وہ آپ کی ناقابل برداشت پیاس کو ہتھیار بنا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اپنا ایمان مجھے دے دو اور یہ پانی لے لو۔ اسی لمحے آپ کی پوری زندگی ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے۔ آپ کی نمازیں، آپ کے گناہ، آپ کے آنسو، آپ کی غفلت اور وہ توبہ جسے آپ نے کبھی سچے دل سے کیا تھا۔ شیطان مسلسل سرگوشیاں کرتا رہتا ہے، آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ کے فوت شدہ والدین کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے اور آپ کو کسی اور راستے، کسی اور مذہب کی طرف لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان سچا اور مضبوط ہو، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے، تو آپ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر دل میں شک ہو، اگر زندگی بھر ایمان کو مضبوط رکھنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، تو انسان اس نازک لمحے میں آسانی سے فریب میں آ سکتا ہے اور اپنے آخری وقت میں اسلام کو چھوڑ سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اس دنیا میں خواہشات اور لذتوں کے بدلے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی وہ موت کے لمحے میں بھی اسے چھوڑ دیتے ہیں۔
उस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का वाहिद रास्ता ये होगा कि आप ईमान के साथ जिए हों। सच्चे ईमान के साथ शैतान की सरगोशियां बेअसर हो जाएंगी। जैसा कि हदीस में है, आप इसी हालत में मरेंगे जिसमें आप जिए और आप इसी हालत में उठाए जाएंगे जिसमें आप मरे। जो लोग ईमान के बगैर मरते हैं उनके लिए मौत इंतहाई तकलीफ दा होती है। फरिश्ते पुकारेंगे, बाहर आ ए खबीस रूह, बाहर आ जहन्नुम के अजाब की तरफ। और फिर रूह को जिस्म से नोच लिया जाएगा। पूरा जिस्म कांपेगा, अंदरूनी अज़ा मर जाएंगे। जिस्म रूह से चमटे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते उसे ले जाएंगे। इस लम्हे कुछ नहीं किया जा सकता। तौबा अब मजीद मदद नहीं करती। ईमान की कोई कदर बाकी नहीं रहती। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन और एक काफिर की मौत को यूं बयान फरमाया, मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी बहता है, जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीली ऊन से कांटेदार शाख खींची जाए, रगों और पट्टों को चीरती हुई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि काफिर की मौत के फौरन बाद क्या होता है। जब फरिश्ता रूह को लेता है तो दूसरे फरिश्ते आते हैं और उसे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से ले लेते हैं। वो इसे एक कुर्दरी बोरी में डालते हैं जो उसके लिए तैयार की गई होती है। उस बोरी से ज़मीन के बदतरीन मुर्दा जिस्म से भी बदतर बदबू आती है। फिर फरिश्ते उसे ऊपर ले जाते हैं। जब भी वो फरिश्तों के किसी ग्रुह के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है। इसे ले जाने वाले फरिश्ते इस नाम से जवाब देते हैं जिस नाम से वो शख्स दुनिया में जाना चाहता था। आखिर में वो सबसे निचले आसमान पर पहुंचते हैं और रूह के लिए दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन ये नहीं खोला जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर किया उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके से ना गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, इसका नाम अमाल ज़मीन के सबसे निचले मकाम सज्जीन में लिख दो। इसके बाद उसकी रूह ऊपर से नीचे फेंक दी जाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और आयत तिलावत फरमाई, फरिश्ते कमरे में दाखिल होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके अल्फाज रहमत से भरे होंगे और वो कहेंगे, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की रहमत की तरफ आ जा, तो उससे राजी और तेरा रब तुझसे राजी। और कुरान फिर फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं ये कहते हुए कि ना डरो और ना गम करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया है। फरिश्ते मोमिन की रूह को नफीस रेशम में लपेटते हैं और उसे आसमानों पर ले जाने से पहले खुशबू लगाते हैं। जब वो फरिश्तों के हर ग्रुह के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खूबसूरत रूह किसकी है। और इसे ले जाने वाले फरिश्ते दुनिया में इस शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन नामों और तारीफ़ों से जवाब देते हैं। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तो मोमिन के लिए सातों आसमान तक तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के सबसे करीब फरिश्तों का हर ग्रोह इस रूह को सलामती के साथ खुश आमदीद कहता है। फिर कहा जाता है, इसका नाम अमाल नेकोकारों की किताब में लिख दो। इसके बाद अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को ज़मीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने उन्हें इसी से पैदा किया है और इसी में उन्हें लौटाऊंगा और इसी से उन्हें एक बार फिर रोज़े क़यामत निकालूंगा। मौत के लम्हे के बाद जिस्म ज़मीन पर रहता है और तदफीन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस्म को गुस्ल देना ज़रूरी है। मुस्तनद अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मुर्दों को गुस्ल दो तो उन्हें अच्छी तरह गुस्ल दो। अगरचे जिस्म बीमारी आंखों को बेजान लगता है, ये अब भी एक बर्तन है जैसे रूह ने कभी जाना था और रूह का इससे एक पुरअसरार ताल्लुक बरकरार रहता है। वो ताल्लुक इतना गहरा होता है कि गुस्ल के दौरान हर लम्स, पानी का हर कतरा, हर हरकत रूह इस तरह महसूस करती है जिसे जिंदा लोग नहीं समझ सकते। जैसे नमाज के लिए तैयारी की जाती है, इसी तरह दुआओं और एहतराम के साथ जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है और आप बतौर रूह सब कुछ देख रहे होते हैं।
آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، کون واقعی غمگین ہے، کس نے آپ سے خلوص کے ساتھ محبت کیا اور کون صرف مجبوری میں آیا۔ آپ ان سب کو دیکھتے ہیں، پھر وہ آپ کو ایک سادہ سفید کفن میں لپیٹ دیتے ہیں جس میں کوئی سلائی نہیں ہوتی۔ آپ جو کبھی گھنٹوں کپڑے منتخب کرنے میں گزار دیتے تھے، اب ایک سادہ سے کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹے ہوئے ہیں، سب سے سادہ مگر شاید سب سے زیادہ معنی خیز لباس۔ آپ کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، مٹی کی خوشبو آپ کے حواس تک پہنچتی ہے، آپ کا تابوت زمین پر اتارا جاتا ہے، قبر تیار ہے، مٹی کھودی جا چکی ہے، ٹھنڈی، تنگ اور تاریک، اب یہی آپ کا نیا گھر ہے۔ تابوت کھول لیا جاتا ہے اور آپ اپنے کفن میں لپٹے ہوئے 2 لوگوں کے ذریعے آہستہ سے قبر میں اتارے جاتے ہیں، مٹی کی پہلی مٹی آپ پر پھینکی جاتی ہے، اب آپ بھی سن سکتے ہیں لیکن اب کوئی آپ کو نہیں سن سکتا۔ پھر سب آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں اور قدموں کی آواز خاموشی میں مدھم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ رات آپ اپنے گرم بستر میں سوئے تھے، آج آپ 2 پتھروں کے بیچ زمین میں لپٹے ہوئے لیٹے ہیں۔ قبر لرزتی ہے، اس کی دیواریں تنگ ہوتی ہیں اور منکر و نکیر ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آوازیں طوفان کی طرح گرجتی ہیں، ان کے بال زمین کو چھوتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیبت ناک قامت میں نظر آتے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے فرشتے ہیں، منکر اور نکیر، وہ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے جس کی میں نے زندگی میں عبادت کی۔ تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ تیرا نبی کون ہے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیری کتاب کیا ہے؟ میری کتاب قرآن ہے، کائنات کا نور۔ تیرے اعمال کیا ہیں؟ میری جوانی کی نمازیں، بیماری میں میرا شکر اور صبر اور مشکل وقت میں دیا ہوا میرا صدقہ میری گواہ ہیں۔ مومن ان تمام سوالات کے جوابات جانتا ہے۔ اس لمحے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات دعا کرتے تھے، اے میرے رب مجھے عمر کے بارے میں خبر دے۔ وہ 6 ماہ پہلے اپنے سب سے قریبی دوست کو کھو چکے تھے۔ اے میرے رب مجھے عمر کے بارے میں خبر دے۔ وہ 6 ماہ پہلے اپنے سب سے قریبی دوست کو کھو چکے تھے۔ اس رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کار ان کے خواب میں آئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوشی سے گلے لگایا اور کہا، تم کہاں تھے میرے بھائی؟ میں 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکے ہوئے لیکن پرسکون نظر آئے۔ انہوں نے کہا، علی ابھی سوال و جواب ختم ہوئے ہیں، بہت وقت لگا لیکن الحمدللہ میں نے اسے پاس کر لیا۔ احادیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سوال و جواب کے دوران ایک اور شخصیت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے انسان تھے تو آپ ایک شخص کو خالص سفید لباس میں ملبوس دیکھیں گے جس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، اس کی خوشبو بیان سے باہر ہوگی۔ آپ پوچھیں گے تم کون ہو؟ ایک تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ وہ جواب دے گا، میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہاری نمازیں اور تمہارے روزے ہوں، میں رات میں تمہارے سجدے ہوں، میں اللہ کے لیے بہائے گئے تمہارے آنسو ہوں، میں روز قیامت تک تمہارے ساتھ رہنے آیا ہوں، تم اب اکیلے نہیں ہو۔ وہ آپ کو قبر کے دباؤ، اس کی تنگی اور اس کے درد سے بچانے گا۔ جنت کی خوشبو آپ کی روح کو بھر دے گی، اندھیرا دور ہو جاتا ہے، آپ کی قبر اتنی پھیل جاتی ہے جہاں تک آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ مزید کوئی خوف نہیں، مزید کوئی درد نہیں، صرف سکون۔ اگر آپ سوال و جواب کے دوران صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ کی قبر کو وسیع کر دیا جائے اور آپ کے لیے جنت سے ایک بستر تیار کیا جائے۔ آپ کے پہلو میں کھڑکی کھولی جاتی ہے جو جنت کا منظر دکھاتی ہے، مومنوں کا گھر۔ آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے اور آپ قیامت کے دن تک جنت کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب آپ برزخ کے باغوں میں سے ایک میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک آواز سنتے ہیں، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے ایمان میں جدوجہد کی، یہ سکون ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا۔ لیکن ہر قبر ایسی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کوئی شخص دونوں فرشتوں کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، اگر اس نے اپنی زندگی غفلت میں گزاری، وقت کو کھیلوں اور لذتوں میں ضائع کیا، اگر اس نے کبھی اپنے رب کو نہیں جانا تو قبر میں وہ صرف کہے گا، من ربک، مجھے نہیں معلوم، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے اعمال کیا تھے، مجھے نہیں معلوم۔ کافر اور منافق کبھی بھی ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے، اور فرشتے کہیں گے، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔
پھر قبر تنگ ہو جاتی ہے، مٹی ہڈیوں کو دبا لیتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور نیچے کی زمین عذاب کا ایک ہولناک مقام بن جاتی ہے۔ ان کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ابھی بھی اپنی قبروں میں ہوتے ہوئے اس کا عذاب دیکھتے ہیں۔ جہنم کی گرمی اور بدبو ان تک پہنچتی ہے، قبر تنگ ہو جاتی ہے اور انہیں ہر طرف سے دباتی ہے۔ جب زمین تنگ ہوتی ہے تو کوئی رحم باقی نہیں رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر اسے اتنا کچل دے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ دونوں فرشتوں کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں، ان کی آوازیں بادل کی طرح گرجتی ہیں، ان کے دانت جنگلی بیلوں کے سینگوں کی طرح تیز ہوتے ہیں، ان کی موجودگی روح کو دہشت سے بھر دیتی ہے۔ یہ فرشتے مسکراتے نہیں، وہ کوئی شفقت نہیں جانتے، وہ کوئی رحم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اپنی نماز میں تاخیر کی، آپ نے ایمان کو ہلکا لیا۔ اب وہ عذاب کو بڑھاتے ہیں، مٹی آگ میں بدل جاتی ہے، شعلے قبر کو گھیر لیتے ہیں، دھواں ہوا میں بھر جاتا ہے، وہ شخص چیختا ہے لیکن آج کوئی فرار نہیں۔ پھر ایک اور وجود قبر میں داخل ہوتا ہے، اس کا چہرہ خوفناک ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں اور اس کی بدبو سڑی ہوئی لاش سے بھی بدتر ہے۔ دہشت زدہ شخص پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ اور وہ وجود جواب دیتا ہے، میں تمہارے اعمال ہوں، تمہارے گناہوں میں وہ مواقع ہوں جو تم نے ضائع کر دیے اور کبھی توبہ نہیں کی، میں وہ ہوں جو تم نے کیا ہے۔ اور یہ وجود روز قیامت تک ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے درد اور پچھتاوے میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر ایک اور عذاب شروع ہوتا ہے، 99 سانپ قبر میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی سانپوں جیسے نہیں ہوتے، ان میں سے ہر ایک عذاب کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا ہے، ان کا ہر ڈنک روح کو اس گناہ کی یاد دلاتا ہے جو اس نے کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ان سانپوں میں سے صرف ایک کا دانت بھی زمین کو چھو جائے تو قیامت کے دن تک اس پر کچھ بھی نہیں اگے گا۔ یہ سانپ قیامت تک اپنا عذاب جاری رکھیں گے اور جب وہ دن آئے گا تو عذاب ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ صرف شروع ہوگا۔ اسی لیے قبر میں موجود شخص پکارے گا، اے اللہ، براہ کرم قیامت کا دن شروع نہ کر، کیونکہ وہ جان لے گا کہ اس نے جو ابھی تجربہ کیا ہے وہ صرف آغاز تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، اگر یہاں دفن ہونے والا شخص دنیا میں واپس آ سکتا تو وہ اپنے خاندان سے ملنے یا اپنی دولت کو مکمل کرنے کی خواہش نہ کرتا، وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی خواہش کرتا، کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے اور ایک دن ہم بھی سمجھیں گے کہ یہ دنیا حقیقی زندگی نہیں تھی، حقیقت اب شروع ہوتی ہے۔ دنیا صرف ایک پردہ تھی اور قبر اس کے پیچھے کا مرحلہ ہے۔ اب ابدیت کا پہلا دروازہ کھل رہا ہے۔ اب آتے ہیں قبر کے سب سے پراسرار حصے پر، عالم برزخ۔ جب ہم قبر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم عام طور پر مادی قبر کا تصور کرتے ہیں، لیکن جس طرح خواب کا آپ کے سونے کے بستر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح قبر کا اس مٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس میں اسے دفن کیا جاتا ہے۔ قبر یا برزخ دراصل ایک راہداری ہے، 2 دنیاؤں کے درمیان ایک گزرگاہ۔ یہ وہ پل ہے جس سے ہم اگلی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک روحانی دنیا۔ یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ یہ اس دنیا سے ملتی جلتی ہے جسے ہم جانتے ہیں، پھر بھی اس میں کوئی سورج نہیں ہوتا اور پھر بھی یہ روشنی سے بھری ہوتی ہے۔ یہ اس دنیا سے زیادہ وسیع، زیادہ روشن اور زیادہ پرسکون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔